آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے خوابوں کا سفر۔ ایپیسوڈ پہلی ملاقات۔ لاہور کی وہ شام کچھ عجیب سی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں نمی تھی اور سڑکوں پر درختوں کے پتے بارش کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ احمد یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی، فلسفہ محبت۔ احمد کی عادت تھی کہ وہ اکثر لائبریری میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، دنیا مافیا سے بے خبر۔ اس کی نظریں ہمیشہ کتابوں کے الفاظ میں کھوئی رہتی، مگر دل میں ایک انجان احساس لیے پھرتا، جیسے کسی تلاش ہو، مگر وہ خود نہیں جانتا کس کی۔ بارش کی پہلی بوند جب اس کے چہرے پر گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کاش زندگی بھی اتنی ہی شفاف ہوتی جتنی یہ بوندیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سڑک پار کرنے لگا، مگر سامنے سے ایک سفید کار تیزی سے دکھائی دی۔ احمد نے جلدی سے پیچھے قدم کھینچے۔ کار اس کے قریب آ کر رکی اور دروازہ کھلا۔ ایک نرم نازک آواز آئی، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں؟ کیا بارش میں یوں سڑک پار کر رہے ہو جیسے کوئی ہیرو فلم ہو؟ احمد نے چونک کر دیکھا۔ ایک لڑکی نیلے رنگ کی شال اوڑھے کار سے اتری، آنکھوں میں غرور مگر چہرے پر نرمی۔ معذرت، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ دیکھنا سیکھو، دنیا تمہیں نہیں دیکھے گی، تمہیں خود دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی اور احمد کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کا وقت تھم گیا ہو۔ وہ لڑکی چلی گئی، مگر اس کی خوشبو بارش کی ہوا میں گھل گئی۔ احمد وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے کوئی خواب دیکھنے والا اچانک جاگ گیا ہو۔ اگلے دن احمد کلاس میں بیٹھا تھا۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے، مگر احمد کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی۔ سب کی نظریں اس پر جا پڑیں۔ یہ عالیہ سلیم ہے، آج سے ہماری کلاس کا حصہ ہوگی، پروفیسر نے اعلان کیا۔ احمد کی سانس جیسے رک گئی۔ وہی لڑکی، وہی مسکراہٹ، وہی شال۔ کلاس ختم ہوئی تو عالیہ احمد کے پاس آ کر بولی، تم یہاں بھی ہو یا بارش نے تمہیں یہاں لا پھینکا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، شاید بارش ہی قسمت لکھتی ہے۔ عالیہ ہنسی، دلچسپ ہو تم۔ شاید کتابوں سے زیادہ باتیں کرتے ہو۔ اور یوں دونوں کے درمیان دوستی کی پہلی لکیر کھنچ گئی۔ دن گزرتے گئے۔ عالیہ امیر گھرانے کی بیٹی تھی، بڑی گاڑی، اسٹائل، غرور مگر دل سے نرم۔ احمد کے پاس نہ دولت تھی نہ نام، مگر الفاظ کی طاقت اور سچائی اس کا ہتھیار تھے۔ وہ اکثر عالیہ کو لائبریری میں لے جاتا، کتابیں دکھاتا اور کہتا، محبت سمجھنی ہو تو شاعری پڑھو، تعریف کرنی ہو تو آئینہ دیکھو۔ عالیہ کہتی، اور اگر دل توڑنا ہو؟ احمد ہنس کر کہتا، تو پھر دنیا میں آ جاؤ۔ یہ جملے مذاق میں کہے جاتے، مگر دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور جاگ رہا تھا۔ ایک دن کلاس کے بعد عالیہ نے احمد سے کہا، کل میرے گھر آنا، میرا جنم دن ہے، کچھ خاص دوستوں کو بلایا ہے، تم بھی آ جانا۔ احمد ہچکچایا، میں؟ تمہارے گھر؟ ہاں، کیوں نہیں، تم دوست ہو۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا، دوست؟ بس اتنا، مگر اس نے ہاں کر دی۔ اگلے دن شام کو وہ عالیہ کے گھر گیا۔ بڑا سا بنگلہ، مہنگی کاریں اور موسیقی کی آواز۔ احمد نے عام سا سوٹ پہنا تھا، سب کے درمیان وہ الگ لگ رہا تھا۔ عالیہ آئی، سرخ لباس میں، چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ تم آ گئے، میں سمجھی تم نہیں آؤ گے۔ وعدہ نبھانا سکھایا ہے زندگی نے، احمد نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد عالیہ کے امیر دوست آئے، جن میں سے ایک بلال تھا۔ بلال نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ کون ہے؟ نیا ڈرائیور؟ محفل میں ہنسی گونج گئی۔ عالیہ فوراً بولی، یہ میرا دوست ہے۔ تم لوگوں کی سوچ اب بھی غریب ہے۔ احمد نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے دل میں چبھ گئی یہ بات۔ رات گئے، احمد گھر واپس آیا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا، بوندیں چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ شاید امیر اور غریب کی محبت صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل چپ کر رو رہے تھے۔
اگلے دن عالیہ نے اسے کال کی۔ احمد، کل جو ہوا اس کے لیے سوری، مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ نہیں عالیہ، ناراض نہیں، بس سمجھ گیا ہوں کہ ہم دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ شاید محبت کی کہانیاں بارش سے شروع ہوتی ہیں مگر ختم دھوپ میں ہی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ احمد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ تو ایپیسوڈ 1 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دل کے زخم، جہاں محبت آزمائش میں بدلے گی اور خواب حقیقت سے ٹکرائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔